نظریاتی اور جدوجہد کی ایک طویل داستان اور اس خطہ کے مرد مجاہد ایک عام انسان کی آواز پسے ہوئے طبقے کی للکار جناب چودھری عبدالمجید صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، میرے بھائی جناب میاں عبدالوحید صاحب وزراء حکومت، جناب افسر شاہد صاحب، جناب جاوید اقبال بڈانی صاحب اور آپ کے نوجوان ابھرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی امید جناب قاسم مجید صاحب، سدرہ نصیب صاحبہ، سید عزادار قاضمی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جناب عامر ذیشان جلال صاحب، سیکرٹری کوارڈینیشن پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، پروفیسر افسر مرزا صاحب، جناب چودھری رشید صاحب، غلام رسول عوامی صاحب، اشرف ایاز صاحب، ایڈوکیٹ چودھری بشیر صاحب، چودھری مرشید صاحب، لالا سواد صاحب، اور آج جن کے لیے یہ محفل یہ مجلس سجائی گئی ہمارے بھائی جناب چودھری عبدالرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو جماعت اسلامی چھوڑ کر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے صفوں میں شامل ہوئے، اچھا پی ٹی آئی، چونکہ محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ اور ان کے جو سرتاج ہیں جناب حبیب صاحب، میں نے سوچا وہ جماعت اسلامی کے تھے، ان کی حبیب صاحب کی طرف سے جماعت اسلامی کا کوئی بنا بھائی ہے، پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں جس کا کوئی میں کبھی نام لوں، اور میں بہت کم اس کا نام لیتا ہوں، اس لیے بہرحال میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس خطہ چکسواری کی سیاست جو پچھلے 30 سال 3 دہائیاں، اگر انسان ویسے تو 2 منٹ میں 30 سال کہہ دیتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو 3 دہائیوں پر مشتمل بلکہ 4 دہائیوں پر مشتمل طویل سیاست کے اندر جدوجہد جناب چودھری عبدالمجید صاحب کی، میں 1975 میں جب راجہ محمد حسن خان لبریشن لیگ میں تھے اور ہم اپنے حلقہ انتخاب میں ان کے ساتھی تھے، اس وقت سے چودھری عبدالمجید صاحب کا نام سیاست کے سرفیس پر ہم سن رہے ہیں، جب ہم بہت کم عمر بہت چھوٹے تھے، پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب پاکستان میں فوجی حکومت تھی اور یہاں ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے، تو ایک نوجوان اس وقت ننگے پاؤں چل کر چکسواری کی گلیوں میں آیا تھا، یہ بڑے بڑے عمر والے بزرگ یہ جانتے ہیں، ایک طویل جدوجہد چودھری مجید صاحب نے کی، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ رب باری تعالیٰ کبھی بھی کسی کی جدوجہد کو اس کے ثمر دیے بغیر نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر اس کو دیتے ہیں، ان کو یہ اجر ملا، آپ کو یہ اجر ملا، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اجر ملا، ہم سب کو یہ اجر ملا، اور وہ ریاست کے وزیر اعظم بنے، اور اس کی مبارک بات کے مستحق یہاں میرے قیادت جناب آصف علی زرداری تھے، جہاں بلاول بھٹو زرداری تھے، محترمہ فریال تانپور تھی، وہاں پر بلا شبہ چکسواری کے عوام مبارکباد کے مستحق تھے کہ آپ نے ان کو جتوایا، آپ نے ہمیشہ ان کے مخالفین کا مقابلہ کیا اور اسمبلی میں بھیجا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وفا، ان کی وابستگی اور ان کی پیپلز پارٹی کے اندر اپنی جدوجہد اتنی طویل تھی کہ یہ ہماری عزت بنے، اور ان کی قیادت میں ہم نے آزاد کشمیر میں ایک وہ کام تاریخی کر کے دکھائے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طرح میاں بہیت صاحب فرما رہے تھے کہ شاید آزاد کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں وہ کام نظر نہیں آئیں گے۔ میں اگر یہاں پر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب موجودہ صدر کا ذکر نہ کروں جو 1985 سے اکٹھے اسمبلی کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جدوجہد کرتے رہے، یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ان کے بعد
جماعت کی قیادت جناب چودھری لطیف اکبر صاحب کو ملی، اور آج ایک بار پھر یہ ملک پاکستان جو امریت کے شکنجے میں جکڑا رہا، یہ ملک پاکستان جو سرمایہ داروں اور بڑے بڑے ان چودھریوں اور بڑے بڑے دولتانوں اور ٹمانوں کے سیاست کے پنجے میں جکڑا رہا، اس ملک کو میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آزاد کروا کے سیاست عام لوگوں تک پہنچائی۔ وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر جدوجہد کرتے ہوئے سیاست کے اس پیغام کو، اس فلسفے کو، اس جدوجہد کو لے کر آگے بڑھتے بڑھتے آج یہ پرچم جناب چودھری لطیف اکبر صاحب آپ کے ہاتھ پہ ہے۔ ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ وقت تلخ و شیریں آتا رہا، گزرتا رہا، لوگ اس حلقے سے بڑے بڑے پرانے بزرگ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جو چودھری مجید صاحب کے ساتھی ہیں، پوری کوشش کی جاتی رہی کہ ان کو الیکشن ہرایا جائے، لیکن آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور اللہ رب باری تعالیٰ کے فضل سے وہ سب شروع ہوتے رہے۔ آج میں اگر چودھری نعیم ندیم روپیال کا ذکر نہ کروں تو یہ سیاست کی بات نامکمل ہوگی، جو ان کے بیٹے قاسم سے بھی زیادہ عزیز، جو ان کی سیاست میں دست راست اور جو چک سواری میں چودھری مجید صاحب کے بایاں بازو بن کر ہمیشہ سیاست کر رہے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میں اللہ رب باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کا نعم البدل آج چودھری عبدالرحمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے چودھری مجید صاحب کو دیا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ چودھری عبدالرحمان چودھری مجید صاحب کے ساتھی بن کر، قاسم مجید کے سرپرست بڑے بھائی بن کر، وہ اس حلقے کے اندر ہمارے اس مان کو، ہماری اس جدوجہد کو، ہماری اس پارٹی کے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں عبدالرحمان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جماعت نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بہت ابتلا دیکھی، بہت دکھ دیکھے، بہت پریشانیاں دیکھی، ہم نے بھٹو شہید کی قربانی دیکھی، ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت دیکھی، اور آج محترمہ کے بیٹے بلاول بھٹو، پاکستان کی سیاست، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی دشمنوں کے کیا درا نہیں، لیکن پاکستان کی سیاست ہمیشہ اسلام دشمنوں کا اکھاڑا پاکستان رہا، ہندوستان دشمنی کا اکھاڑا پاکستان رہا، لیکن ہمیشہ اس کو بھٹو کی اس ویژنری سیاست میں، اس سیاست میں ہمیشہ جب چائنا کی ساتھ خارجہ پالیسی اور ایٹم بم کی بنیاد رکھ کر بھٹو نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ہماری اس سیاست کو آج آزاد کشمیر میں جس طرح میرے بھائی افسر شاہد صاحب نے کہا، ہم الیکشن نہ کر رہے تھے، نہ ہم الیکشن آنے والا کبھی ہاریں گے، اس لیے کہ ہماری سیاست اس ملک کے عام غریب آدمی کی سیاست ہے۔ یہ لوگ اربوں روپے سے، آپ دیکھیں انہوں نے صرف ہمارے دور میں MLA کا فنڈ 50 لاکھ ہوا کرتا تھا، آج ان کا فنڈ کروڑوں روپے، 14 کروڑ، 10 کروڑ، 15 کروڑ صرف MLA کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے ہے، اور وہ سوائے گلیوں کے، سوائے نلکوں کے، سوائے ٹوٹیوں کے، یا آزاد کشمیر میں ایک میگا پروجیکٹ آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ آزاد کشمیر کی 5 یونیورسٹیاں چودھری مجید صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بنائی، آزاد کشمیر کی تمام بڑی سڑکیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، آزاد کشمیر کے میڈیکل کالجز پیپلز پارٹی نے بنائے، تو پھر لوگ ایک بار پھر لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا، سب کو متحد ہونا ہوگا، ہمیں ان لوگوں کے خلاف، جب یہاں عمران خان کی حکومت آئی تو ان سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ کشمیر کا بہترین حل اس کی تقسیم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ شخص جو کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتا تھا عملی طور پہ، آج یہاں سے جب مودی بھی امریکہ کے اندر نیو یارک میں تھا، عمران خان بھی نیو یارک میں تھا، اور واپس آ کر 5 اگست کا قانون آئینی بحران جو ہندوستان نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، اور اب آہستہ آہستہ اس خطے کو بھی وہ اپنا حصہ بنانے کے چکر میں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری نہ کل جھکے تھے، نہ آج جھکیں گے، اور نہ آنے والے کل کو جھکیں گے، اور انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، جیت کشمیر
تنظیموں کی ہوگی، جیت پاکستان میں جمہوریت پسندوں کی ہوگی، اور جیت اس عام آدمی کی ہوگی۔ میں ایک بار پھر اتنا شاندار کنونشن منعقد کرنے پر جناب چودھری مجید صاحب آپ کو، قاسم مجید صاحب کو اور تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔